بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ریٹ آف دی لاک کے تھیمز پہ بات کرنا آج سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس کا جو سب سے پہلا جو تھیم ہے وہ ہے ٹریویلٹی آف کورٹ لائف۔ کورٹ لائف کے اندر جو ادنا پن ہے، اس کا گھٹیا پن ہے، اس کو دکھایا گا۔ عام طور پہ کورٹ لائف جو ہے اس کو بڑا بڑھیا پن کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو ادنا پن کے حساب سے بتایا گیا۔ کس طرح بتایا گیا؟ یہ ٹاپک ہمارا پیج نمبر 19 پہ دیا گیا ہے۔ اس تھیم کو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ الیگزینڈر پوپ کا شاہکار دا ریپ آف دی لاک دراصل 18th سینچری کی رائل کورٹ لائف کے اندر موجود جو ٹریویل ایپیسوڈ ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ ایک خوبصورت خاتون بیلنڈا، جو کہ ایک چارمنگ لیڈی ہے، وہ دربار میں اپنا دن یعنی کورٹ میں اپنا دن کس طرح گزارتی ہے اور کیسے اس کا بیرن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، جو کہ ایک ارسٹوکریٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اس کی خوبصورتی سے بڑا متاثر ہے۔ بیرن اس کے دو بڑی زلفوں میں سے ایک زلف جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے، جس کی وجہ وہی زلفیں ہیں جس کی بیس پہ بیلنڈا نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک کوٹلی جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بیلنڈا جنگ کا آغاز کر دیتی ہے اور وہ بیرن سے اس زلف کی واپسی کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہیں سے نیریٹو جو مزید سلی ہو جاتی ہے۔ کہانی جو کہ سٹارٹ ہوئی کوٹلی لائف کو دکھاتے ہوئے، اس نے وہاں دکھایا کہ ان کے درباروں میں یا اس ایسی جگہوں پہ کس طرح کی مصروفیات چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دکھا کہ کورٹیئرز الٹیمیٹلی یہ ڈسکور کرتا ہے کہ لاک جو ہے اب بیرن کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ آسمانوں کے اوپر چلا گیا ہے اور وہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے۔ سو ساری کی ساری پوئم کے اندر الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ ایپک پوئٹری کے ٹریڈیشنز کی جانب حوالے دیتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور یہ پوئم جو ہے اس کے اندر جس طرح کے ایپک پوئٹری کے اندر ہوتا ہے کہ سیریس کانفلکٹ اور ہیروئزم دکھایا جائے، تو الیگزینڈر پوپ اس طریقہ کار کو ایپک کے ٹریڈیشن کو امیٹیٹ کرتے ہوئے اس کی پیروڈی بناتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے کمپیرزن کے ساتھ کہ کورٹ لائف کتنی ٹریویل اور کتنی وین ہو چکی ہے۔ ایپک کے اندر، کسی بھی ایپک کے اندر جو لائف دکھائی جاتی ہے گرینڈ سکیل پہ ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پہ اور بڑھیا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ سب کچھ گھٹیا کر کے اس نے دکھایا۔ پیج نمبر 19 پہ پہلا پیراگراف ہم نے ڈسکس کیا، سیکنڈ پیراگراف کی جانب پڑھیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے پوپ کی اس پوئم کی کمپوزیشن کے معاملے میں، وہ ہے اس کی میٹر کی سلیکشن، کس طرح کا میٹر اس نے استعمال کیا۔ تو الیگزینڈر پوپ نے دا ریپ آف دی لاک کے اندر ہیروئک کپلٹ استعمال کی، جو کہ رائمنگ لائنز ہیں، جس کے اندر ایامبک پینٹا میٹر کی صورت میں پیئرز کی صورت میں اس نے کپلٹس پیش کی، اور یہ چیزیں بیسیکلی ایپک ٹریڈیشن کے ساتھ ٹریڈیشنلی ایسوسیٹیڈ ہے، ہیروئک کپلٹس میں لکھنا۔ اسی طرح ہومر نے ایلیڈ میں لکھا، اوڈیسے میں لکھا، ورجل نے اینیڈ میں بھی اسی طرح ہیروئک کپلٹس کا استعمال کیا۔ پہلی بات ہم نے کی ٹریویلٹی آف کورٹ لائف، کہ درباروں میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے دکھایا کہ درباروں میں کیا ہوتا ہے، کہ درباروں میں بیلنڈا اور بیرن کی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ لڑائی ایک زلف کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر اس کو لکھنے کے لیے، اس جنگ کو لکھنے کے لیے اس نے ہیروئک سٹینڈرڈ ہیروئزم دکھانے کے لیے اس نے ہیروئک کپلٹ کا استعمال کیا، اور یہ چیز یہ مس لیڈنگلی یہ چیز یہ سجیسٹ کرتی ہے ریڈر کو کہ سبجیکٹ میٹر یہاں پہ بھی ایکولی ہیروئک ہوگا۔ جس طرح ہیروئک کپلٹ گریک اور رومن جو کلاسیکل ایپکس ہیں وہاں پہ استعمال کی گئی، تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا بڑھیا کام ہوگا۔ پیج نمبر 19 پہ سیکنڈ پیراگراف ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ ریڈر کو یہ سجیسٹ کرتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کوئی واقعی اسی طرح کا کوئی کام ہوگا، اور لہٰذا پوئم کا جو میٹر ہے وہ آئرونیکلی اس نیریٹو کی ٹریویلٹی کو ہی ایمفیسائز کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں لائف ٹریویل ہے، اس کو بیان کرنے کا انداز بھی ٹریویل ہے،
اس کا میٹر بھی ٹریویل استعمال کیا گیا. اس کو جو اس کا ژانرا ہے وہ اس طرح کی استعمال کی گئی کہ اس ژانرا میں ایسی چیزیں لکھی نہیں جاتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپک پوئمز کے اندر پروفاؤنڈ ہائی سٹیک سٹرگلز، کلیشز سٹیز کے درمیان، مین کائنڈ اور دیوتاؤں کے درمیان، اور ایون کہ دیوتاؤں کے آپس کے لڑائیاں، ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ایپکس کو عام طور پہ ایکسٹریملی لافٹی پوئمز دیکھا جاتا ہے جو کہ بڑے ہی سیریس ایونٹس پہ مشتمل ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو کلاسیکل ایپکس ہیں گو کہ وہ ہیرائک کپلٹس کی بیس پہ کمپوز نہیں کیے گئے. 18 سینچری کی جو ٹرانسلیشن ہے کلاسیکل کی وہ اکثر جو ہے نا وہ ضرور ہوئی، اور پوپ کی اپنی جو ٹرانسلیشن تھی ہومر کی وہ بھی اس کی پرائم ایگزامپل ہے. الیگزینڈر پوپ نے ہومر کی ایپکس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوئٹ جو ہے الیگزینڈر پوپ وہ ہیرائک کپلٹس کو استعمال کر کے ویمن کی جو تباہی کی جو کہانی ہے دا ریپ آف دی لاک کے اندر، اس کو ٹریویل مینر میں پیش کرتے ہوئے ریڈر کو ایک نئی دنیا دکھاتا ہے، ایک نیا رستہ دکھاتا ہے کہ اگر ایپک گرینڈ سکیل پہ بنائی جا سکتی ہے، اگر اس کے اندر لافٹی تھیم ہو سکتا ہے تو اس کے اندر گھٹیا تھیم بھی ہو سکتا ہے، اس کی پیروڈی بھی بن سکتی ہے. تو دا ریپ آف دی لاک کو اس انداز سے اس نے دکھایا کہ وہ کنٹمپریری ریڈر کو ریڈیکلس انداز سے وہ سٹرائک کرتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایپک پوئم کو دیکھیں کہ اس کے اندر فیمس بیٹلز ہوں، نوبل واریئرز ہوں. ریڈر یہاں پہ ایک ان امپورٹنٹ انسیڈنٹ دیکھتا ہے، جنگوں کی بات. یہ ٹریویلٹی آف کورٹ لائف، جنگوں کی بات کی گئی. تو کس طرح کی جنگوں کی بات کی گئی؟ جنگ بھی اس نے دکھائی، اس نے میڈیم جو سلیکٹ کیا وہ بھی ٹریویل، اس نے جنگ دکھائی وہ بھی ٹریویل، مصروفیات دکھائیں وہ بھی ٹریویل. سو دس از ٹریویلٹی آف کورٹ لائف. پیج نمبر 19 پہ پہلے 2 پیراگراف ڈسکس کیے. تیسرا پیراگراف دیکھیں گے. ٹریویل کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں گھٹیا، کم ترین، اس کو ٹریویل کہا جاتا ہے. پیج نمبر 19 پہ تیسرا پیراگراف چل رہا ہے کہ پوپ فردر جو ہے وہ سٹائل کی لافٹینس کے درمیان بھی کنٹراسٹ پیش کرتا ہے، اور پوئم کی سیلینس کو بھی کمپیرزن ڈرا کر کے وہ دکھاتا ہے. اس کے اپنے کریکٹرز اور باقی جو ایپک ٹریڈیشن کے جو فگرز ہیں ان کے درمیان کمپیرزن کر کے وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح کے کردار ہیں. مثال کے طور پہ ایٹ دا کینٹو 5 کی بگننگ میں بیلنڈا کا جو لاک ہے وہ کٹ جاتا ہے، اور پوپ جو ہے اپنے کریکٹرز کو ورجل کی اینیڈز کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. بیرن کو جو ہے وہ اینیز کے ساتھ جوڑتا ہے، دا ٹروجن، اور تھیلسٹس کو اینا کے ساتھ، بیلنڈا کو دیدو کے ساتھ. لیکن فیٹ اور جو ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے بیرن کی had stopped the baron's ears. In vain Thyestes with reproach assails, for who can move when fair Belinda fails? No half so fixed the Trojan could remain, while Anna begged and Dido ragged in vain. دیکھیے یہاں پہ 5ویں کینٹوں میں یہ لائنیں ہیں کہ یہاں پہ پوپ بیسیکلی بک 4 جو اینیڈ کیا اس کو ریفر کر رہا ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہے، جہاں پہ وینس اور جونو جو ہے وہ دونوں اینیس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ریفیوجی ٹروجن پرنس ہے جو، اور دیدو جو کہ کوئین ہے، کارٹیج کی کوئین ہے، ٹو بیکم لورز. ٹریویلٹی آف کورٹ لائف، ہر چیز ٹریویل، ہر چیز کم تر، کردار اٹھائے کم تر، تھیم اٹھایا اس کو کیا کم تر، ہر چیز کو. سو لٹل از میڈ گریٹ، گریٹ لٹل. یہاں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، لٹل از میڈ گریٹ. لٹل کیا تھا؟ لٹل یہ تھا، یہ ساری چیزیں یہ سب تھیم ٹریویل تھے. سو ان کو گریٹ مینس کہ ان کو ایپک کے اندر رکھا گیا اور ایپک کو چھوٹا کیا گیا. دیٹ از واٹ گریٹ لٹل، کہ ایپک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، بڑھیا ہوتا ہے، اس کو اس نے گھٹیا کر کے دکھایا. گھٹیا چیز، پیمانہ گھٹیا کا رکھا. چیز جس ایپک کے اندر جس طرح لکھا جاتا ہے اس طرح اس نے نہیں لکھا، اس کے بالکل اپوزٹ لکھا. سو پیج نمبر 19 پہ تیسرا پیراگراف ہی آگے بڑھے گا کہ یہاں پہ ان کی ٹروجن پرنس اور دیدو کی بات کی گئی ہے کہ اینیس جو ہے وہ
کارتیج میں اسٹے نہیں کر سکتا. However, it is his destiny to sail to Italy and found Rome, famously moved by Dido's rage or by her sister Anna's protestinations leading to Dido take. اچھا یہ کمپیرزن سے دکھائے بلنڈا کے بیسیکلی فیلنگز کے ساتھ کہ کس طرح وہ اپنے اس لاک کے گم ہونے پہ، اس کے کٹ جانے پہ وہ پریشان ہے. اس کے ساتھ اس نے دیدو کے دکھائے آن دا ورج آف سوسائڈ ہیومنسلی مس الائن، کہ وہ دوسری طرف جہاں پہ یہ جذبات کی شدت میں ماری ہوئی ہے، اس کے حالات یہ اتنی پریشان ہے، وہاں دیدو بھی پریشان ہے. دیدو جو ہے وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے. تو ان دونوں ایونٹس کو اس نے ہیومنسلی مس الائن کیا، اور اس نے بلنڈا کے جو آئیڈیاز آف سفرنگ ہیں ان کو اس نے پوک کیا، اس کے اوپر اس نے ایک طنز کیا الیگزینڈر پوپ نے. پیج نمبر 19 پہلے 3 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں، چوتھے پیراگراف کی جانے پڑیں گے. آخر کار باقی جگہوں پہ اب دیکھیں پوپ جو ہے وہ اپنی ہی ٹرانسلیشن جو اس نے ہومر کی ان کے کچھ پورشنز کو وہ بیسیکلی پیروڈی کرتا ہے. ٹو ڈرا اے کلوز کمپیریزن بٹوین دا انٹینسٹی آف بیٹل اینڈ ٹریویلٹی آف کورٹ کلچر، جنگ کی کیا شدت ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ الیگزینڈر پوپ نے ہومر کی ایپک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر اس کے حوالے بھی ملتے ہیں، اسی کے ریفرنس زیادہ ملتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لائن ہے ویئر وگس ود سورڈ ناٹس سائیو بوکس بینش بکس اینڈ کوچز ڈرائیو ایکوز پوپس اون ٹرانسلیشن آف ایلیڈ. ٹھیک ہے، بک 4 کی 508 سے 509 لائن کی اس میں بعض گشت سنائی دیتی ہے. شیلڈ کے ساتھ شیلڈ، ہیلمٹ کے ساتھ ہیلمٹ، آرمر ٹو لارنس، یہ بھی اسی کا حوالہ دیا ہوا ہے. یہاں وہی جنگ کا نظارہ جو اس نے دکھایا، اس نے بیسیکلی ٹریویلٹی کو پیش کرنے کے لیے اس نے ایپک کا سہارا تو لیا، کلاسیکل ایپکس کا سہارا لیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس کی اپنی ٹرانسلیشن ہے وہ اس پہ زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. جو اس نے خود ٹرانسلیٹ کیا ہے ٹیکسٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از دا ون دیٹ از greatly affected the situation. So finally سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ ایک اور جگہ پہ پوپ جب وہ ڈائریکٹلی جیسے بات کی اپنے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، تو یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ for these men as the sword not symbolized looking good is more important than actually having any skill in combat. خوبصورت لگنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آپ کے پاس کوئی اسکل ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، چارم اسٹرائکس دا سائٹ، خوبصورتی ہونی چاہیے، بندہ خوبصورت نظر آنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کو پھر بعد میں الیگزینڈر پوپ نے طنز کا نشانہ بنایا. پیج نمبر 19 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. پوپ جو ہے ایپک میٹر اور کلاسیکل ریفرنسز کو جکسٹاپوز کرتا ہے اور پوئم کی اس ٹریویل تھیم کو ڈیل کرتا ہے. اس طرح کرتے ہوئے وہ ایپک میٹر کو استعمال کر کے اس نے ہومیرک فگرز اور اپنے کرداروں کے درمیان کمپیرزن ڈرا کیا، اور وہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ جو کنسرنز اور ڈیوٹیز ہیں کورٹ لائف کی، وہ الٹیمیٹلی انسبسٹینشیل اینڈ اپیئر ڈاؤن رائٹ سلی along side the great struggles depicted in epic poetry. ٹھیک ہے جی، یہ ٹریویلٹی تھیم کی ہم نے بات کی. کورٹ لائف کو، دربار کی زندگی کو، دربار کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بادشاہ، درباروں کے ساتھ گریک ایپکس میں جڑے گئے ہیں گاڈس، دیوتا، بادشاہ، دیوتا، شہزادے، ملکہ، یہ چیزیں، اور پھر ان کی مصروفیات اور ان کی زندگی وہ کیا کرتے ہیں، ان کا تعلق جنگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی مصروفیات بھی اسی طرح کی بڑھیا مصروفیات ہوتی ہیں. یہاں ان ساری چیزوں کو الیگزینڈر پوپ نے ہیروئک کپلٹ کی فارم میں سیٹرائز کیا. اس نے ان ساری چیزوں کو، لٹل کو اس نے گریٹ کو لٹل کر کے دکھایا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.